خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہم سب سے پہلے تجوید قرآن قاری صاحب کے ذریعے سیکھا کرتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے جو سبق سیکھا ہے وہ بھی ہمیں ضرور سکھائیے، تاکہ گھر بیٹھ کر ہم اس وقت کو اپنے قیمتی بنائیں اور اپنے اس وقت میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح انداز کے ساتھ تلاوت کرنے سیکھ جائیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوتے ہیں جو ہمیں تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں اور تلاوت قرآن یعنی ترتیل قرآن بھی سکھاتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ایک کہانی بھی شیئر کیا کرتے ہیں جس سے ہم سبق بھی لیا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ایک بری بات سے منع کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک نیا سیگمنٹ اور ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل کیا جائے، اور اس پروگرام میں کیونکہ آج ہم دنیا کے مختلف ممالک میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھرانے کی ایک اسکل میں اضافہ کریں۔ لہٰذا ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس سیگمنٹ کو بھی شامل کیا جائے۔ آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے انفارمیٹو پروگرام کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں ہم آپ کو ایک بہترین قسم کی انفارمیشن دیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں، بلا تعطل قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب، بہت سارے ناظرین ہمیں کالز کے ذریعے اپنا سبق سنایا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے پچھلا سبق سن لیں، اس کے بعد آپ اس میں اگر کوئی تربیت فرمانی ہے تو وہ بھی فرما دیں، اور پھر ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ جی کچھ جلدی کالز ہمیں پلے کر دیجئے۔ میں ہانیہ طاریہ لاہور سے عرض کر رہی ہوں، حروف مستعلیہ کا مجموعہ خود صاد عین قاف ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کو آج میں آپ کو سبق سناؤں گی۔ جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال قاف لام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو درست پڑھنے کی۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے سنایا۔ تختی نمبر 2 کے حروف مرکبات سنائے، جیم دال سے خا زال تک۔ تو یہ ہے کہ حروف کی مکمل ادائیگی، جیسے جیم آخر میں میم کی ادائیگی، پھر دال، صحیح اسی طرح خا دال۔ عین جب آتا ہے تو عین کے آخر میں نون کی آواز مکمل ادا ہو، عین دال، اس طرح۔ صحیح، مطلب لفظ پڑھنا ہے آپ نے، لیکن پورا پروناؤنسیشن کے ساتھ آخر تک اس کا آواز آئے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مزید کال دیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو حروف مستعلیہ سناؤں گا۔ حروف مستعلیہ سات ہیں: خا صاد ضاد طا عین قاف۔ جی قاری صاحب۔ جی حروف مستعلیہ سنا ہے، اس میں شاید ایک حروف جلدی میں پڑھ دیا گیا ہے یا ہمیں ایسی آواز آئی ہے، تو جو آپ نے پہلے حرف کی ادائیگی کی ہے مکمل آخر تک، جیسے خا صاد، ٹھہر کر، تاکہ ادائیگی مکمل ادا ہو اور حروف جو ہے خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی پریکٹس جاری رہے۔ جی قاری صاحب، آپ کی مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ چونکہ ہمارا لرننگ سلسلہ ہے، ابھی ہم لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ابھی ہمیں آہستہ آہستہ ٹھہر کر قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کو سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ٹھہر کر جب پڑھنا آ جائے گا، صحیح پروناؤنسیشن ہماری زبان پر بیٹھ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اچھے انداز کے ساتھ تیز قرآن بھی پڑھنے میں
کامیاب ہو جائیں گے. جی مزید کال دیجیے گا. طارق کراچی سے بات کر رہا ہوں. ابھی مدنی چینل پر جو سلسلہ چل رہا ہے جس میں تجوید کے ساتھ مدنی قاعدہ سکھایا جا رہا ہے، اس میں جو حروف مرکبات ہیں جس میں یہ پڑھایا گیا کہ جیسے با اور جیم ہے تو با جیم، تو اس میں با کو نہیں کھینچا گیا ہے جبکہ جیم کو کھینچا گیا ہے تھوڑا سا. اس کو تھوڑا سا اگر تفصیل میں پہلی تختی میں دیکھتا ہوں تو اس میں تو جیسے کہ سپورٹ مل جاتی ہے کہ با کے ساتھ جو سکھایا گیا ہے وہ با الف کر کے پڑھ سمجھایا گیا کہ با، اور جیم میں جیم یا اور میم اور اس کے اوپر مد ہے جیم، تو یہ با کو کھینچ کر نہیں پڑھا گیا اور جیم کو کھینچ کر پڑھا گیا. اور جبکہ آیات کے ساتھ ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس میں اس کی جو حرکات ہوں گی جو مدات ہوں گی اس کے مطابق اس کو کھینچا جاتا ہے. تو حروف مفرد کو اکیلے میں کھینچنے کی کیا وجہ یا اس کو اس طریقے سے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ جی قاری صاحب بڑا لمبا چوڑا سوال کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب عطا فرمائیں گے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حروفوں کے نام ہیں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک. جیسے آپ انگلش میں اے بی سی ڈی یہ سیکھتے ہیں، لیکن جب انگلش بولنے کی باری آتی ہے تو اس میں بہت سارے حروف کی آوازیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ جی کئی سارے تو سائلنٹ ہو جاتے ہیں. جی سائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو خیر قرآن پاک کے حروف کی تو اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی ایک اعلیٰ بات ہے. ان تمام حروف کو جن کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیے جب با پڑھتے ہیں، جب آپ با پڑھتے ہیں تو اس میں دو حروف استعمال ہوتے ہیں، با الف زبر با. جب آپ جی پڑھتے ہیں تو جیم یا زیر جی اور آخر میں میم ہے. تو دیکھا جائے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، صحیح ہے؟ صحیح. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے. تو یہ تمام حروفوں کے نام ہیں، با تا سا یہ حروفوں کے نام ہیں، اور ان کو ایک الف تک کھینچنا اس لیے تاکہ ہماری ادائیگی بہتر ہو. اور جیسے کہ سوال یہ کیا گیا، بہت اچھا سوال کیا کہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حروفوں کی جو آواز ہے، جو شروع کی آواز ہے، ان کے مخرج کی آواز سامنے آتی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے، ایک بچہ کم سے کم حرف کی پہچان کرتا ہے، با کی شکل کی پہچان کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کی ادائیگی کرتا ہے کہ یہ با ہے. اور جب قرآن پاک میں اس کی جیسی ادائیگی ہوتی ہے، اگر وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے، ساکن ہو تو با پر قلقلہ کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آگے مطلب ہے کہ یہ سارا سلسلہ مطلب ہے کہ بندہ سیکھتا ہے. تو یہ ہے حروفوں کے نام، حروفوں کے نام لینا ہمیں اچھی طرح آ جائے، حروفوں کی پہچان، تاکہ بچوں کے ذہنوں میں اچھے انداز کے ساتھ یہ نام نقش ہو جائیں اور اس کی ادائیگی بھی نقش ہو جائے کہ اس لفظ کا نام کیا ہے اور اس کی ادائیگی ہمیں کس انداز کے ساتھ کرنی ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہمیں عطا فرمایا. قاری صاحب آج کا سبق آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے؟ آج ہماری تیسری تختی شروع ہونی ہے. جی الحمدللہ مدنی قاعدے کی تختی نمبر 3 اس کا ہمارا آغاز ہوا ہے اور آغاز کریں گے ہم. سب سے پہلے تو اس کے قواعد آپ سماعت کر لیجئے. یہ تختی کہلاتی ہے حرکات کی تختی، جس میں زبر زیر پیش یہ تینوں حرکتیں ہوتی ہیں. زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے جیسے حمزہ زبر آ، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے جیسے حمزہ زیر ای، اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے حمزہ پیش او. اچھا ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ یہ تو ان کی پہچان تھی کہ یہ کہاں کہاں آتی ہے. زبر کسے کہتے ہیں؟ جو حرف کے اوپر ہو اس کو زبر کہتے ہیں، جو حرف کے نیچے آئے اس کو زیر کہتے ہیں، جو حرف کے اوپر آئے اسے پیش کہتے ہیں. یہ تو ان کی پہچان تھی. اب یہ کہ ان کا قاعدہ کیا ہے؟ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے یعنی کھینچیں گے نہیں، نہ ہی جھٹکا دیں گے. اب کھینچیں گے نہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے حمزہ زبر آ، یہ درست ادائیگی ہے نا. اگر اس کو کھینچا گیا تو یہ اس طرح ادائیگی ہو جائے گی حمزہ زبر آ، یہ کھینچنا کہلایا، یہ غلط ہے، یہ غلط ادائیگی ہے. اس طرح کھینچیں گے نہیں حرکات کو، صحیح ہے. اور دوسرا ہے جھٹکا دینا، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. تو یہ جھٹکا دینا کہلائے گا جو کہ درست نہیں ہے، غلط ہے. تو درست ادائیگی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم
آج اپنے سبق میں سیکھیں گے۔ حرکات کے بارے میں یہ ضرور سماعت کر لیجئے گا، یہ قاعدہ ضرور ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، یعنی نہ کھینچتے ہیں، بغیر جھٹکا دیے، نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، بلکہ معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یوسف بھائی ایک بات عرض کروں گا کہ مدنی قاعدے میں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں معروف پڑھیں، ہمارے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ معروف، تو معروف کیا ہے؟ معروف دراصل جیسے ہم کہتے ہیں مشہور و معروف، معروف یعنی جو عربوں کا طریقہ ہے، ابھی جس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھنا۔ اب جیسے حمزہ زبر آ ہے تو اس کو حمزہ زبر آ اے نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای ہے تو حمزہ زیر اے نہیں پڑھنا، حمزہ پیش او ہے تو اس کو او نہیں پڑھنا بلکہ او پڑھنا ہے۔ تو معروف طریقہ آ ای او، اور مجہول طریقہ یعنی غلط طریقہ وہ ہے آ اے او۔ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک آسان سا فارمولا ایک لائن کے اندر آپ کو عرض کر دوں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو یاد کیجئے اور جلدی جلدی ریکارڈ کروا کر ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو، آپ کے ناموں کو اور آپ کے اس وائس کو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سنائیں۔ جی قاری صاحب آج کے سبق ہمیں سکھائیے۔ سبق نمبر 3، آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کریں گے۔ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ا ای او۔ ا ای او۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حرکات کی ادائیگی کو بغور سنا ہوگا، ایک بار پھر اس کو سماعت کر لیجئے۔ رواں میں کس طرح پڑھیں گے؟ ا ای او، ا ای او۔ یک بارگی جو ادائیگی زبر زیر پیش کی منہ سے نکلے گی وہی حرکات کی ادائیگی، اس کو یوں سمجھ لیجئے۔ اگلا حرف پڑھیں گے با، صحیح، با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، با بی بو۔ با بی بو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ حرکات جو ہے نہ ہی کھینچا جا رہا ہے نہ ہی اس میں جھٹکے کی آواز آ رہی ہے۔ آواز کس طرح کی ہے؟ دوبارہ سماعت کیجئے۔ با بی بو، با بی بو۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب یہ ساری تختی کو ہم اسی انداز کے ساتھ پڑھیں گے، ہر لفظ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے؟ جی، پہلے حرف کی جب ادائیگی کریں گے حرف کو تو پورا پڑھیں گے، ہجے میں ظاہر سی بات ہے قاعدہ پڑھا جاتا ہے، با زبر جب پڑھیں گے رواں سے تو پڑھیں گے با، جب اس کی ہجے کر لیں گے تو پھر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، چونکہ حرکات ہیں اس لیے۔ با بی بو۔ ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ادائیگی اور مزید بہتر ہو جائے۔ اگلی لائن پڑھ لیتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو۔ ایک حرف اور پڑھ لیتے ہیں سا، اور سا کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر میں یہی عرض کروں گا کہ سا کی ادائیگی میں بالخصوص توجہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جو ہماری مادری زبان میں بھی بولے جاتے ہیں، جن کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، سا کو سین سے تبدیل کر دیتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بچے کو جب آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پہلے ان حروفوں کے نام سکھائے جاتے ہیں کہ ان حروفوں کے نام کس طرح لینے ہیں، پھر ان حروفوں کو کہاں سے ادا کرنا ہے، پھر ان حروفوں کو کس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. جب یہ حروف اچھی طرح ہمارے مطلب ہے کہ ہم ادائیگی کر پاتے ہیں، ادائیگی کر لیتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ہمارے لیے قاعدہ بتدریج پڑھنا، پورا قاعدہ پڑھنا، پھر قرآن پاک میں جب ہم پہنچتے ہیں تو تب کہیں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھ ہمارے مخرج جو ہے وہ کچھ سیٹ ہوئے ہیں، درست ہو، جی درست ہو گئے. صحیح. آئیے سا پڑھتے ہیں. سا کی ادائیگی میں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ حرف یہیں سے ادا ہو. پڑھیے. سا زبر سا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا زیر سی، سا پیش سو، سا پیش سو، سا سی سو. سا سی سو. الحمدللہ ہم نے 2 لائنیں پڑھ لی ہیں. جی جی ماشاءاللہ. جی قاری صاحب، آج کا سبق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے ماشاءاللہ سیکھ لیا ہوگا، تو کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کی ہم ترتیل قرآن، تلاوت قرآن کی پلے کرتے ہیں. جی. میرا نام سنم طیب، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میں نے آج اور چاؤس اور ستیہ سانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قاری صاحب، چھوٹی عمر ہے، بچہ ہے، لیکن کوشش ضرور کی ہے، تربیت کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بالخصوص تعوذ و تسمیہ تو ضرور سکھانی چاہیے. عموماً شروع میں بعض بچوں کی توتلاہٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بس کی سین ادا نہیں کر پاتے. بچوں کے لیے شروع میں اول سین کی ادائیگی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بجائے. تو پھر بھی اگر یہ زمانہ کوشش ہے، اس میں بچے کوشش کرتے رہیں گے، آگے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. تو لیکن ایک بات یاد رکھیے یوسف بھائی، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر ادائیگی غلط ہے تو اس کو درست کروانا ضروری ہے، اور درست کرتے رہنے سے ہی قرآن پاک انشاءاللہ بالآخر ہم درست پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کرتے رہیں گے تو ضرور سیکھ جائیں گے. اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، سیکھنا بھی آسان، یاد کرنا بھی آسان. بس اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد طیب طاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی قاری صاحب، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ مخارج ادا کرنے کی کوشش میں وہ انسان بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بس یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں. باقی انہوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. جا پہ مد ہے، اگر مد کی مقدار مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر. اور دوسرا نصر اللہ، صوت کی ادائیگی کو آپ نے پورا ادا کرنے کی کوشش کی، مزید کوشش کیجئے. والفتح، آخر میں ہا کی آواز کا ضرور اظہار کیجئے، اس میں مزید کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی. ماشاءاللہ. مزید کال دیجئے گا. میرا نام حجیہ اشتیاق طاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی قاری صاحب، بچی نے کوشش تو ضرور کی ہے، مگر آپ کیا فرمائیں گے؟ نصر اللہ، اللہ عز و جلہ کے لام کو پور پڑھیں گے. اللہ عز و جلہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پور پڑھیں گے نصر اللہ. صحیح ہے نا، پیش ہے، لہذا اس کو پورا ادا کریں. مزید کوشش جاری رکھیں. فتح کی آخر کی ہا کا بھی خیال رکھیں اور اس کی بھی آواز ضرور آنی چاہیے. جی مزید کال دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں اللہ مزید برکت دے. میں آپ کو ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ اسکل عطا فرمائی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ نکھاریں، اس کو اور زیادہ خوبصورت کریں تاکہ آپ اور اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا آپ نے. اور ایک بات میں عرض کروں کہ صرف آواز سے ہی تلاوت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ حروف کی ادائیگی درست ہونے سے خوبصورتی آتی ہے. ترتیل کا معنی بھی یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت آواز، جیسے جو بناوٹی آواز ہوتی ہے، تو اس کو اسی کو ترتیل نہیں کہتے. تلاوت کرنے کے لیے خوبصورت آواز کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ادائیگی کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. جیسے افواجا، صحیح ہے؟ اب پڑھیں افواجا افواجا. آپ کو دوسرا والا بہتر لگا ہوگا کیونکہ واو کی ادائیگی کامل ادا ہوئی، واو کی آواز اچھی ہے. جی صحیح. تو ایک ایک حرف جو ہے نا یہ موتی کی طرح، یہ مطلب ہے کہ یوں سمجھو پوری تسبیح میں جس طرح موتی کے دانے ہوتے ہیں، تو یہ حروف کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب نے اچھے انداز کے ساتھ تربیت فرمائی. قاری صاحب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کوشش بڑی زبردست کی، اور مجھے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سیکھ بھی رہے ہیں اور اسے اچھا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. قاری صاحب آج کا ہمیں آپ کیا سبق سکھائیں گے؟ آج ترتیل قرآن. آج انشاءاللہ ہم سورۃ اللہب، ہمارے سبق کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اما پارے میں ہے، تو آپ بھی کھول لیجئے. سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے. تعوذ و تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. اگلی آیت مبارکہ. ماشاءاللہ. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت کریمہ میں آخری کلمہ تھا وَتَب، یہاں بھی کلکلہ ہو رہا ہے، اور دوسری آیت کریمہ کا آخری کلمہ ہے کسب، یہاں پر بھی کلکلہ ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں کلکلہ میں فرق ہے. پہلا کلکلہ مشدد تشدید والا ہے وَتَب، اور دوسرا جو ہے وہ ساکن کلکلہ ہے کسب. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اگلی آیت کریمہ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. سيصلى نارا ذات لهب. نارن اکفا کا قاعدہ ہوگا، گننا کریں گے، لہب ساکن کلکلہ ہے. اگلی آیت کریمہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وامرأته
माशाअल्लाह, आपने कलकला बहुत अच्छे अंदाज से किया है। वम्राअतुहु, यहाँ पर भी खास ख्याल रखना है, बाज़ औक़ात जल्दी पढ़ते हुए वम्राअतुहु हो जाता है, याद रखिए हमज़ा है और हमज़ा को वाज़े अदा करना है, वम्राअतुहु, सही है। आखिरी आयत करीमा, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इस आयत करीमा के आखिर में जो कलमा है मसद, यहाँ पर भी कलकला आया। इस सूरह मुबारका में कलकला का बिलखुसूस ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तरीके से कुरान करीम पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का इल्म अता फरमाए, कुरान का हिल्म अता फरमाए। याद रखिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान करीम वो किताब है कि इस किताब के भी कई सारे हुकूक हैं। कुरान का ये हक है कि इसकी ताज़ीम की जाए, इससे मोहब्बत की जाए, इसकी तिलावत की जाए, इसे समझा जाए और इस पर ईमान रखा जाए और इस सब पर अमल भी किया जाए और इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो ये कितनी प्यारी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह हमें ये कुरान के हुकूक अदा करने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए और हमें कुरान की बरकतें नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स मजीद हमारे पास मौजूद हैं। अदनान चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हम आपको भी मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को भी शामिल करते हैं। मेरा नाम हुल्लन फातिमा है। आपका मदनी चैनल बहुत प्यारा है और मैं देखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद कॉल दीजिए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी मदनी क्लासें बहुत अच्छी मुझे लगती है। ऐसे प्रोग्राम आप बनाए, बहुत अच्छा लगता है आपका मुझे प्रोग्राम। अल्लाह आपको भी मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। मजीद कॉल दीजिएगा। मैं इकरातारिया बिनता गुलाम अब्बास करके से अर्ज कर रही हूँ। आज मैं आपको हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ सुनाऊंगी। खुस्सा दौतिन के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मजीद कॉल दीजिए। मैं आज आपको तफ्सीर नंबर 2 का सबक सुनाऊंगी। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ। जी कारी साहब, आप मौजूद हैं माशाल्लाह। बताइएगा कि हमारे बच्चे ने कोशिश जरूर की है, लेकिन कहीं अगर कमजोरी हो तो जरूर हमारी तरबियत फरमाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज से पढ़ा। बस हुरूफ की जो मिकदार है अगर इसका ख्याल रखें, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि देखिए ये चीज़ें कोई लाजिम व ज़रूरी नहीं है कि इसको एक अलिफ तक ही पढ़ना है। दरअसल ये तो सीखने का सिलसिला है ना। जब हम सिखा ही रहे हैं तो क्यों ना हम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और बच्चे को एहतियात से पढ़ने की ताकीद करेंगे। आगे तो उस बच्चे ने दौड़ना ही। आपने देखा है कि उमूमन जब कुरान पढ़ा जाता है तो बहुत उजलत का शिकार होते हैं कुरान पढ़ने में, ना जाने क्यों, इत्मीनान क्यों नहीं होता। हालांकि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, हमें तो ये ताकीद की गई है। तो इसी लिहाज से बच्चों को शुरू में थोड़ा सा ये कि मिकदार पूरी करते हुए, एहतियात से मखारिज बताते हुए, सिफात की अदायगी पूरी करते हुए पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के अंदर अदायगी के हवाले से बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह मजीद बेहतर होता चला जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है एक कहानी। खुदाया ज़ौक़ दे कुरान पढ़ने का पढ़ाने का। जी, आज की हमारी जो कहानी है उसमें हमारे बच्चों के लिए भी सबक है और बिलखुसूस बड़ों के लिए भी सबक है। इस कहानी से 2 सबक हम लेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं आज की कहानी। कहानी कुछ यूं है कि किसी जमाने में एक बादशाह था जिसने 10 जंगली कुत्ते पाले हुए थे और उस जंगली कुत्तों का काम यह था कि बादशाह का कोई भी वजीर या कोई भी खादिम कोई गलती करता तो बादशाह उस वजीर या खादिम को उठाकर उन कुत्तों के आगे डाल देता। अब वो कुत्ते उस वजीर और खादिम की बोटी बोटी कर देते, उसे नोच कर चीर फाड़ डालते। एक बार बादशाह के एक वजीर खास ने एक गलती कर ली, बादशाह को एक गलत मशवरा दे दिया। बादशाह को बड़ा बुरा लगा और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इस वजीर को भी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। अब जैसे यह हुक्म हुआ तो वो वजीर जो था
وہ بڑا سمجھدار تھا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آپ کم از کم مجھے 10 دن کا مہلت دے دیجئے اور 10 دن کے بعد پھر آپ کی جو مرضی آئے وہ کیجئے گا. بادشاہ نے سوچا کہ یہ وزیر خاص ہے, کوئی بات نہیں 10 دن کی مہلت دے دیتے ہیں. وزیر نے کیا کیا, وزیر فوراً سے گیا اور ان کتے کے رکھوالے والے کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ آج کے بعد اگلے 10 دن تک کتوں کی رکھوالی میں کروں گا. وہ رکھوالے کو حیرانگی ہوئی کہ وزیر صاحب تو آج کیا ہو گیا ہے, لیکن اس نے سوچا کہ چلو جناب مجھے محنت کم ہو جائے گی, کوئی بات نہیں وزیر صاحب یہ خدمت کر لیں. اب وہ جو وزیر تھے وہ کتوں کی خدمت کرنے لگے, ان کا بڑے اچھے سے دھیان رکھنا, ان کو وقت پر کھانا پانی ہر چیز پرووائڈ کرنا. اس طریقے سے 10 دن گزر گئے. جب 10 دن گزر گئے اور پھر سے اعلان کیا کہ اس وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے. بادشاہ کے حکم پر وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا, مگر منظر کچھ اور تھا. کتے چیڑ پھاڑ کرنے کے بجائے چشتی صاحب وہ وزیر کے پیروں کو چاٹنے لگے. بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑا شوق رہ گیا اور کہنے لگا کہ آج یہ میرے کتوں کو کیا ہو گیا ہے. اب جو وزیر تھا نا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہی میسج میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی اور آج اس 10 دن کے بدلے کتے میرے پیروں کو چاٹ رہے ہیں. بادشاہ میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہے. اب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے بچوں, آج ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں, ان کی چھوٹی سی غلطی پر ہم انہیں بڑی پنش کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا تمہارے ہاتھوں سے, یہ پلیٹ کیسے گرا دی تم نے, یہ غلطی کیوں کر دی, یہ غلطی کیوں کر لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب میں بات کروں گا ہمارے بڑوں سے. اگر کبھی ہمارے بچوں سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, بچے ہیں نا, بچے غلطی کرتے کرتے ہی سیکھیں گے نا, اور جب یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے. تیسری بات, اور بالخصوص آج کے سینیریو میں اس کہانی سے جو میں سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں ایک کٹھن وقت آیا ہے. چشتی صاحب, قاری صاحب, آج لوگ بڑے پریشان ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں, لیکن جو مالکان ہیں, جو سیٹ ہیں, ان کو بیٹھے بٹھائے اپنے نوکروں کو آج تنخواہ دینی پڑ رہی ہے اور یہ جیبوں پر بھاری پڑ رہی ہے. ایسا نہ کیجیے. ان ورکرز کے ذریعے ہی ہمارے کاروبار رن ہوتے ہیں, ان ورکرز کے ذریعے ہی ہماری کمپنیاں عروج پاتی ہیں. آج اگر 8-10 دن بغیر محنت کیے بھی ہم انہیں ایک تنخواہ دے دیں گے, انہیں پوری سیلری دے دیں گے, تو ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا. یقیناً بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائیکل کی بنیاد پر چلتے ہیں. ایک آزمائش آئی ہے, ایک مشکل کی گھڑی آئی ہے, مگر ہمیں لوگوں کی خیرخواہی کرتی رہنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مشکل کو آسان فرمائے اور ہمیں اس مشکل سے جلدی نجات عطا فرمائے. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بتائیے گا ضرور کہ آج کی کہانی ہمیں آپ کو کیسی لگی, اور اس کہانی سے جو ہم نے سبق سیکھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. بڑھیں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف, اور سیگمنٹ ہے بیٹا بری بات. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں. جی ادنان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج ہمارے بچوں کو آپ کس بری بات سے منع فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی, عام طور پر بچوں میں اور بڑوں میں بھی یہ ایک عادت پائی جاتی ہے کہ گھر میں یا گھر سے باہر دعوت وغیرہ میں کسی کے ہاں جانا ہوا یا رشتہ داروں کے ہاں اپنے گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگی, تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس سے رک جانا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, ایک یہ ہے اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دینا, کھانے کے اندر عیب نکالنا, اسے برا کہنا, یہ بری بات ہے. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہم نے جنہیں فالو کرنا ہے، جن کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسے آپ نے فرمایا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز ایسے موقع پر کیا ہوتا تھا، ہمیں وہ جاننا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا، کسی کھانے کو برا نہیں کہا. اور عادت کریمہ کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے، کھا لیتے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ مبارک روک لیا کرتے تھے. یعنی ہمارے بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں سبزی نہیں کھاؤں گا، مجھے تو چکن ہی کھانی ہے، مجھے تو فلاں چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ اچھا یوسف بھائی، ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، فلاں چیز کھاؤں گا، یہ تو چلیں طبیعت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، ضرورت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا مطلب اپنے ہی گھر کے اندر طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، تو اس طرح کا معاملہ. ضد تو نہیں کرنی چاہیے نا جی، ضد کرنا تو ویسے ہی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اس طرح کا اختیار جو ہے والدین کو بھی چاہیے کھانے میں. دیکھیں ایک ہے عیب نکالنا، برا کہنا، یہ اس میں مرچیں تیز ہیں، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، ایک یہ چیز ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. مثال کے طور پر گھر میں ہی دو طرح کے کھانے موجود ہیں، میں نے ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو تھوڑا چکھنے کے بعد چھوڑ دیا، اور دوسرے کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے، آپ یہ کھائیں. اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کے اندر گھی زیادہ ہے، مجھے نقصان دے گا، یہ عیب نہیں ہے، یہ مجھے نقصان دے گا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ میزبان جہاں میں کسی کے ہاں گھر گیا ہوں دعوت وغیرہ میں، یا ویسے اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوں، تو یہ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں جب کہ اسے میرے لیے مزید تکلف نہ کرنا پڑے، ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے دوسرا کھانا موجود ہے، وہ میرے لیے موافق ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، دل شکنی ہوگی اور تگ و دو میں لگے گا کہ کچھ اور کروں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اپنی تکلیف پر صبر کرے اور اس کا اظہار نہ کرے بندہ. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہمیں اگر کھانے کا اس طرح کا معاملہ ہو، کبھی نمک مثال کے طور پر زیادہ ہو گیا ہے، مرچ کچھ تیکھی ہو گئی ہے، تو اس پر صبر کر کے اگر نہیں کھانا ہاتھ روک دیں آپ، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں، برا نہ کہیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں بھی ایک طرح کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا پہلو پایا جاتا ہے. کیونکہ جب بندے کے اندر اس طرح کی عادت آ جاتی ہے نا کہ وہ کھانے کو برا کہنے لگتا ہے، اس میں عیب نکالنے لگتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں جو دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں، یہ آدمی ان لوگوں کی پسند کو بھی ناپسند کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ بریانی نہیں کھاتا، پسند نہیں ہے مثال کے طور پر، اس کو وہ اس لیے اس سے پرہیز کرتا ہے. تو اب یہ اگر بریانی کو برا کہنا شروع کر دے گا، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی مرغوب غذا ہے وہ اس کو شوق سے کھاتے ہیں، تو اب جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا، لوگ کھا رہے ہیں اور یہ اس کو برا کہہ رہا ہے، تو یوں ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو رزق ہے اسے برا کہنا، اس کی ناشکری کرنا لازم آئے گا. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں کھانا، میرے لیے یہ صحیح نہیں ہے، تو ہاتھ روک لیں، اس کے اندر عیب نہ نکالیں. اب پڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت. ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا. ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عدنان چشتی صاحب بھی موجود ہیں. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ایک اسکل میں اپنی اضافہ کریں، چونکہ آج کل ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور گھروں میں موجود رہتے ہوئے ہم اپنی فیملی کے درمیان
ایک اسکل کو ہائی لائٹ کریں کہ آج کے بعد ہم نے کوشش کر کے اپنی عادت کے اندر اس چیز کو شامل کرنا ہے. آج جس اچھی عادت کو ہم نے اپنانا ہے وہ ہے ایک دوسرے سے آپ جناب کر کے بات کرنا. عدنان بھائی اور قاری صاحب آپ بھی اپنے اس میں ضرور کمنٹ شامل کیجئے گا. چھوٹے ہوں تو چھوٹوں کا بھی ادب کرنا ہے, چھوٹوں کو بھی آپ جناب سے کہہ کر گفتگو کرنی ہے. گھر میں اگر بچوں کی ماں ہے تو اس سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے, ہمارے بھائی بہن ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے. ایون کہ اگر ہمارے گھر میں سرونٹ ہے تو ان سے بھی ہم نے آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنی ہے. کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ یوسف بھائی بہت پیاری بات آپ نے اس کی جانب توجہ دلائی. واقعی یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, عقل شعور والے اور دیندار, وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات بھی یہی ہیں. آپ بچوں کے ساتھ بھی اسی انداز میں پیش آیا کرتے تھے, شفقت, محبت, عنایت اور ہر ایک کو رسپیکٹ دینا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو الفاظ کے اندر, بات چیت کے اندر ان الفاظ کا چناؤ کرنا, جیسے چھوٹے کو بھی جب ہم آپ کہہ کر, جناب کہہ کر گفتگو کریں گے, بالخصوص گھر کے اندر جب یہ ماحول ہوگا تو ایک دوسرے کی عزت, احترام, تعظیم, توقیر, اور گھر کا جو ماحول ہوگا وہ تو تکار والا ماحول. یہ تو ویسے ہی اس کو ہم عام حالات کے اندر بھی ہم اس کو رف لینگویج کہتے ہیں, بازاری زبان کہتے ہیں, اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک اچھی عادت ہے, اس کو لینا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. پڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بڑی سپیڈ کے ساتھ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانا ہے وہ ہے جھیل. جی ہاں, جھیل پانی کے ایک بڑے ذخیرے کو کہتے ہیں جو کہ بہت بڑے وسیع رقبے پر ہو. کچھ جھیلیں ماضی میں اتنی بڑی ہیں کہ لوگ ان کو سمندر سے تشبیہ دیتے تھے. جھیل دریا کی طرح نہیں بہتی, البتہ بہت سے دریا جھیل میں جا گرتے ہیں. زیادہ تر جھیلیں دنیا میں میٹھے پانی کی ہوتی ہیں, مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کچھ ایسی جھیلیں بھی ہیں جو نمکین پانی کی ہیں. جھیل بڑے علاقے پر ہوتی ہے اور یہ بارش کا پانی, برف پگھلنے کا پانی اور ان سارے پانیوں کو یہ دریا کو جمع کرتی ہے. دنیا کی سب سے اونچی جھیل, جی ہاں, کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی جھیل کتنی اونچی ہے؟ اس جھیل کا نام ہے اوہوس ڈیل سلاڈو, اور یہ 6390 میٹر اونچائی پر, یعنی 20,965 فیٹ سمندر کے لیول سے اونچائی پر واقع ہے. اتنے اوپر پانی کا مجمع اکٹھا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. سمندر کے لیول سے اوپر ہے, اور یہ چیلی اور ارجنٹینا کے بارڈر پر واقع ہے. دنیا کی سب سے ڈیپ یعنی گہری جھیل یہ بائیکل جھیل ہے, اور یہ رشیا کے علاقے سائبیریا میں ہے. اس کی گہرائی 1637 میٹر یعنی 5371 فیٹ ہے. اور دنیا کی سب سے لمبی جھیل یہ افریقہ میں واقع ہے جو 660 کلومیٹر لمبی ہے. یہ دنیا کی دوسری گہری جھیل بھی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ جھیل سپیریئر یہ ہر لحاظ سے دنیا کی بڑی جھیل ہے, اور اس کا حجم کیا آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا امیجن کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی جھیل ہے, اور یہ ہے 82,000 اسکوائر کلومیٹر. 82,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر یہ جھیل واقع ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے. دنیا کی زیادہ تر جھیلیں یہ نارتھ میں پائی جاتی ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں 1,87,000, جی ہاں 1,87,000 کے قریب جھیلیں واقع ہیں, اور یہ فن لینڈ میں واقع ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جھیلیں ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے. یہ انسانوں کو پانی فراہم کرتی ہیں اور پانی کا ذخیرہ کرتی ہیں. یہ پانی کی قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے, اور سائنسدان اس کو ایکو سسٹم یعنی خدمت کرنے والی جگہ کہتے ہیں. یہ دریا کے بہاؤ کو صحیح کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. اگر شدید بارش ہو جائے
یا طغیانی وغیرہ آ جائے تو یہ زمین کو بچانے میں بھی ہمیں مدد دیتی ہے. یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم بجلی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں کیا جھیلیں عطا فرمائی ہیں اور یہ جھیلیں کیسی ہیں. پاکستان میں بہت سی قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی جھیلیں موجود ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جھیل یہ منچر جھیل ہے جو 100 میل قریب لمبی ہے اور یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں عطا فرمائی ہے. پاکستان کی سب سے اونچی جھیل کی اگر بات کی جائے تو یہ رش جھیل ہے جو 4700 میٹر سمندر سے اونچی ہے اور یہ دنیا کی 25ویں اونچی جھیل ہے. پاکستان کی سب سے نئی جھیل یہ اتابال جھیل ہے جو لینڈ سلائیڈنگ سے بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں بھی یہ بے شمار جھیلیں عطا فرمائی ہے. ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے, ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اپنے رب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اسے ہم ان جھیلوں میں اسٹور کر لیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے. ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے, رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے